میں نے سنا ہے کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کا جواب ضرور دیجئے، مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے۔ دیکھیے، کھانا کھانے کے بعد پانی ٹھنڈا پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، یا ویسے ہی بہت سارے لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، فریج وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، عام طور سے آج کل لوگوں کے گھروں میں فریج ہے، تو ٹھنڈا پانی پینے سے کیا منع کیا گیا ہے یا پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے؟ میں آپ کو مکمل یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، کھانا کھانے کے بعد جو پانی پینے کا مسئلہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے اور امت کو جو پیغام دیا ہے کہ ڈاکٹروں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے اور اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں، جبکہ حدیث میں اس کی اجازت ہے، یعنی کہ آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیٹ کے اندر نا تین حصے ہیں، ایک حصہ پانی کا ہے، دوسرا حصہ سانس کا ہے، تیسرا حصہ کھانے کا ہے۔ تو عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ سنت کے خلاف کھانا کھاتے ہیں، جو طریقہ ہے نا ہمارا، وہ خلاف سنت طریقوں پہ ہم عمل کرتے ہیں، یعنی کہ پھانتی مار کے بیٹھتے ہیں، اور جبکہ اکرو بیٹھنا چاہیے یا ایک پیر پہ بیٹھنا چاہیے، تو پھنتی مار کے بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا پیٹ فری ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، تینوں حصوں میں کھانا کھا لیتے ہیں، یعنی پانی کا جو حصہ تھا اس میں بھی کھانا کھاتے ہیں، سانس والے حصے میں بھی کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا پیٹ فری ہے، ہم بیٹھے اس حساب سے خلاف سنت کہ ہمارا پیٹ فری ہے، تینوں حصوں میں ہم نے کھانا کھا لیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پانی کا حصہ تھا آپ نے اس میں کھانا کھا لیا، اب اگر آپ پانی پئیں گے چاہے ٹھنڈا یا گرم تو آپ کے لیے وہ تکلیف دہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سنت کے مطابق بیٹھیں گے نا کھانا کھانے میں، تو آپ اتنا ہی کھانا کھائیں گے، آپ کا پیٹ ایک پیر سے دبا رہے گا اکرو بیٹھنے میں یا ایک پیر پہ بیٹھنے میں جو سنت طریقہ ہے، تو اس میں آپ کا پیٹ دبا رہے گا، تو آپ کھانا اس ایک حصے میں کھائیں گے جو آپ کے پیٹ کے لیے خالی، آپ کے پیٹ میں کھانے کے لیے جو حصہ خالی ہے، تو آپ کو بیماریاں نہیں بنیں گی، آپ اس کے بعد فوراً پانی پی سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی تینوں حصوں میں آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے خلاف سنت طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھایا، اب اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بھرا ہوا ہے آلریڈی آپ کا پیٹ، اس پہ پانی پئیں گے تو یہ بیماری کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو پیٹ ہے تمام بیماریوں کا مرکز ہے۔ پیٹ تمام بیماریاں جو جنم لیتی ہیں انسان کی باڈی میں وہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے لیتی ہیں، تو اس لیے انسان کا پیٹ صحیح رہے تو اس کی باڈی پوری طرح سے ٹھیک رہتی ہے۔ اب رہا مسئلہ ٹھنڈے پانی کا اور اچھے کھانے کا۔ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی غربت میں گزاری۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کرتا تھا جس میں آپ نے ساری زندگی گزاری، وہ جب میلا ہو جاتا تھا تو آقا علیہ السلام اس کو دھو کر پھر پہن لیا کرتے تھے۔ ایک وقت میں دو تین کرتے نہیں رہے، یعنی ایسا نہیں رہا کہ آپ کے سیب میں، آپ کے الماری میں، آپ کے بکس میں، الماری میں دو تین سوٹ رکھے ہوں کہ اب یہ پہن لیا اس کے بعد یہ، ایسا نہیں رہا۔ سوٹ جو کپڑا پیراہن آقا علیہ السلام کا رہا وہ ایک رہا، جب وہ پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، پھر دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیراہن لیا۔ تو اس طرح سے آقا علیہ السلام نے زندگی گزاری، غربت میں آقا علیہ السلام نے زندگی گزاری اور امت کے لیے اس کو آسان فرما دیا، امت کے رہن سہن کو آسان کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کا جو گھر تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں رہتے تھے تو اس میں دو در تھے، دو دروازے تھے، ان دونوں میں پردے پڑے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ کو کچی اینٹیں تھوڑی سی مل گئیں، انہوں نے لا کر لگا دی، ایک دروازے میں تھوڑی سی چن دی۔ آقا علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے، اے عائشہ اینٹیں کیسی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلے سے پڑوس سے مل گئی تھی، میں نے لگا دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان اینٹوں کو ہٹا دو، شاید میری امت میں کوئی ایسا غریب پیدا ہو جس کے یہاں اتنی اینٹیں بھی نہ ہوں، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کچی اینٹیں تھیں، میرے پاس تو یہ اینٹیں بھی نہیں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت میں زندگی گزار کے اپنے امتیوں کے غریبوں کے لیے راستوں کو ہموار کر دیا تاکہ وہ سبق حاصل کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کو پسند کیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ اشارہ کرتے تو جنت کے کھانے آپ کے دسترخوان پہ آ جاتے، آپ اشارہ کرتے، فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے احد پہاڑ کو سونا بنا کے آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے یا اچھے کھانے کھانے کے لیے یا ٹھنڈے پانی پینے سے کہیں بھی منع نہیں فرمایا، کہیں نہیں منع فرمایا، بلکہ اجازت دی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں۔ اسلام میں صاف ستھرا رہنا یہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس پر گھمنڈ، تکبر، غرور آ جانا ہوتا ہے نا عام طور سے، کہ اگر کسی انسان کے یہاں فلٹر مشین لگی ہوئی ہے، ٹھنڈے پانی پی رہا ہے، بہت سارے لاکھوں کروڑوں گھر ایسے ہیں جن کے یہاں فریج ہی نہیں ہے، جو بیچارے نل کا پائپ کا پانی پیتے ہیں، تو ان کے اوپر پھر برتری حاصل کرنا،
اپنے ٹھنڈے پانی کو لے کر، تو یہ کوئی بھی آپ کا کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، گاڑی کا کوئی عمل ایسا ہو جو دوسرے پر برتری دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے غرور اور تکبرانہ اسٹائل اگر آپ کے اندر آ رہا ہے نا، تو پھر وہ آپ کے لیے ذلت کا باعث بن جائے گا، اور یہ عمل قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گھمنڈ کرے گا، تکبر کرے گا، قیامت کے دن اس کو چیونٹی بنا کر چلایا جائے گا۔ تو اس لیے متکبرانہ چال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، تکبر کرنے والے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی انکساری کرنے والے بندے پسند ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر بندے کو شکر کرنا چاہیے، تو ٹھنڈا پانی بھی پیے، اچھے کھانے بھی کھائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ نعمتیں دے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، خوب چرچا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کر کے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کیا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔